تھی اور اشفاق صاحب کی بھی ایک مہربانی تھی کہ وہ مجھے ان کرداروں کے لیے موزوں سمجھتے تھے. چنانچہ قرۃ العین اس کا پہلا جو چلا اس میں ہم بطور اداکار خاص طور پہ اسٹیبلش ہوئے. اس سے پہلے ان کا حیرت کدا تھا. تو ایک تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں بصد معذرت کے ساتھ کہ اشفاق صاحب یہ جو سٹینڈ لے رہے ہیں اینٹنی کا اور شیکسپیئر کا، یہ ان کا بہت بعد کا سٹینڈ. یہ سٹینڈ اپلائی ہوتا ہے اور ڈرامے پہ، طوطا کہانی پہ، لیکن وہ ایک محبت 100 افسانے پہ اور حیرت کدا پہ ہرگز اپلائی نہیں ہوتا. ایک محبت 100 افسانے جب نہیں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا تو میری مختلف لوگوں سے جب بات ہوتی تھی، ینگ رائٹرز، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی میرا یہ سٹینڈ تھا کہ اشفاق صاحب سے بہتر ڈرامہ نگار پاکستان ٹیلی ویژن پر نہیں آیا. یہ میرا ایک عقیدہ ہے. لیکن جب میں یہ بات کرتا تھا ینگر جنریشن سے تو وہ کہتے تھے کہ کون سے اشفاق صاحب، منچلے کا سودا اشفاق صاحب یا وغیرہ وغیرہ. تو میں کہتا تھا نہیں، اشفاق صاحب ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے تھے. اشفاق صاحب ایک زمانے میں بہت جینون، بہت کریٹو اور محبت کے ماسٹر ادیب ہوتے تھے. ایک محبت 100 افسانے لکھا جو ایک کلاسک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اب وہ ری ٹیلی کاسٹ جب ہوئے تو وہی لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے تھے. لیکن اس کے بعد اشفاق صاحب کو کیا ہوا؟ یہ جو سر انسٹیٹڈ جو ازمپشن ہے نا اس کوشچن میں، وہ یہ ہے کہ ایک زمانے تھی بڑے ٹھیک ٹھاک سو اچھی گال اور وہ کام نرما ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حد تک نرما ہو گیا اور کس حد تک نفرت ہوگی اس رائٹر سے لوگوں کو؟ اس کی نفرت نہیں یا ڈس لائک ہو گئی ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے یہ آپ رائٹرز کی بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان یہ مسئلہ ہے، رائٹرز کے درمیان یہ مسئلہ ہے. نہیں جی، ینگ رائٹرز جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ جیسے لوگوں سے، مثلا یہ کہ بھئی اس زمانے میں جو ایک محبت 100 افسانے آپ نے لکھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کلاسک کی حیثیت اختیار کر، اس کے جو ڈائلاگ تھے، اس کی جو سینسیبلٹی، اس میں جو ڈیپتھ تھی، اس کے بعد یہ میرا ذاتی خیال ہے، میں نے کہا نا تعلقات خراب کرنے آیا ہوں. تم کس قسم کی زندگی گزار رہی ہو؟ جسم کو سب کچھ مل جاتا ہے، کھانا، کپڑا، چھت، اور کیا چاہیے؟ اور خوشی، جینے کی آرزو، ہمت، حوصلہ. اندر کی بات ہے، اس کا تعلق کسی سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا. اتنی دیر امجد اسلام امجد صاحب کسی پروگرام میں خاموش نہیں بیٹھے جتنے وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی حیرت ہے. میں جس بات پہ چاہ رہا تھا کہ ہماری بہت ساری توجہ جو ہے وہ اشفاق صاحب کے ڈراموں پر ہی رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اشفاق صاحب کا جو اردو لٹریچر کے حوالے سے جو پہلا تعارف اور شاید مین فورٹ ان کا جو ہے وہ ان کی افسانہ نگاری ہے. کیونکہ جب بھی ادب کی تاریخ کے حوالے سے اشفاق صاحب کو دیکھا جائے گا تو پہلے نمبر پہ ان کو بطور افسانہ نگار ٹریٹ کیا جائے گا. تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ اشفاق صاحب نے جیسے گڈریا اور امی اور بہت سے افسانے ان کے بے شمار آئے، آخری افسانہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا جس نے مجھے صحیح معنوں میں موو کیا وہ کوئی 15-20 سال پرانا ہوگا. ماسٹر روشی ایک کہانی انہوں نے ہلکا ارباب ذوق میں پڑھی تھی. تو میں اصل میں یہ پوچھنا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ چیز جس نے اردو ادب میں اور ہم جیسے پڑھنے والوں کو ان کا گرویدہ بنایا بنیاد میں، اور جس ریفرنس سے یہ جانے جاتے ہیں، اس طرف انہوں نے توجہ کم کیوں کر دی یا چھوڑ کیوں دیا، یا ایسی اچھی کہانیاں دوبارہ کیوں نہیں لکھی؟ سر پہنچا گل ہے کہ تسی کو پہلے بہت اچھے ہوندے سو. اس میں اصل میں انہوں نے کہانیاں لکھی نہیں. سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہی ہوگی. اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اشفاق صاحب نے جب کہانیاں لکھنی شروع کی تو ایک بہت رچ دور تھا ہمارے ہاں کہانیوں کا. یعنی منٹو اور بیدی اور کرشن چندر اور غلام عباس جیسے بہت بڑے بڑے لکھنے والے تھے. تو اشفاق صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ان سے بہتر نہیں لکھ سکتے؟
اور اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے گئے, یا ان میدانوں میں اتنی اٹریکشن تھی کہ یہ ادھر چلے گئے. نہیں, میں جہاں تک کہانی لکھنے کے تعلق ہے, جب تک کہانی لکھتا رہا بڑا کامیاب کہانی, حالانکہ مجھ سے بڑے بڑے جائنٹس موجود تھے اور ان کے موجودگی میں کہانیاں ہلکے میں پڑھتا بھی رہا. میں پاکستان بننے سے ذرا سا پہلے 1 سال اور اس کے بعد بھی, تو اس سے کبھی خوف میں شعوری طور پر تو نہیں آیا. بہت ممکن ہے کہ لاشعوری طور پر اس سے, لیکن میرا اصل میں لکھنا پروفیشن بن گیا اور میں اس سے روزی کماتا تھا. تو کہانی جو تھی وہ ظاہر ہے وہ پیسے نہیں دے سکتی تھی اتنے, تو میں ریڈیو میں ملازم ہو گیا تھا. تو ریڈیو میں اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے مجھے پلے کی طرف یا فیچر کی طرف ہی توجہ دینی پڑتی تھی. پھر ٹیلی ویژن آ گیا تو ٹیلی ویژن کے لیے پھر وائس آف امریکہ کو چاہیے تھے کچھ پروگرام, وہ بنا کے دی, بڑی دیر کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری توجہ پروفیشنلی ایک خاص صنف کی طرف ہو گئی تھی, اس لیے مجھے بامر مجبوری بھی یہ کام کرنا پڑا. لیکن جب ٹی وی آیا تو پھر میں نے ڈرامے کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ اس پر میری دسترس پوری ہے, ہونی چاہیے. باوجود اس کے کہ مجھے بہت مار پڑی ہے, پڑتی رہتی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ایک نہایت غیر مقبول اور ناپسندیدہ پلے رائٹ. بیٹے, مجھ پر فالش تمہارے سامنے ہی گرا تھا نا. یہ بڑی کوئی امید تھی کہ میں کسی روز چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں؟ بڑی بات تو آپ کا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا نا. دیکھو بیٹے, انسان چاہے کوئی بھی راستہ پکڑ لے, اس راستے پر خوشیاں اور غم ضرور ہوتے ہیں, لیکن انسان اپنے آنسوؤں کی وجہ بدل سکتا ہے, مگر مکمل طور پر ان آنسوؤں کو نکال نہیں سکتا اپنی زندگی سے. کاش میری تو شادی نہ ہوئی ہوتی. دیکھیں نا, مریم کی شادی نہیں ہوئی, کتنی خوش ہے وہ, اپنی زندگی گزارتی ہے, اپنا کھاتی ہے, اپنا کماتی ہے. میں دیکھو بیٹے, جب شادی نہیں ہوتی نا, بچے نہیں ہوتے, اپنا گھر نہیں ہوتا, محرومی کے ہوتے ہیں تب, اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اور کے آنسو نکلتے ہیں. آپ کا وہ جو ناول ہے راجا گدھ, جو سنا بڑا اس کا شور, میں نے وہ اب شروع کیا اور آرام سے اسے پڑھ رہا ہوں. یہ ناول لکھنے میں کتنی دیر لگی آپ کو؟ یہ اس ناول کی تو لمبی سی داستان ہے کہ یہ میرا خیال ہے 10 سال تو ذہن میں بنتا رہا ہوگا اور 4 سال میں لکھا گیا ہوگا. اچھا, یہ محنت طلب کام ہے, اسی لیے اب میں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا. پھر دور سے ناراض ہوں گی کہ اب آپ کیوں نہیں لکھتی. تو جو کڑی دھوپ درکار ہوتی ہے ایسے کام کے لیے, اب وہ برداشت نہیں ہوتی. اچھا, ذکر صاحب یہ کس لیول کا ہے کرٹیکلی آپ کے لحاظ سے راجا گدھ؟ بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کو پڑھنے کا موقع ملا ابھی. میں جب چین گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے خاصے ناول میں نے پڑھے, بہت دنوں سے نہیں پڑھے تھے, تو یہ بھی میں نے پڑھا. اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگا, یہ ویسے بہتر بتا سکتی ہیں, کہ انہوں نے جو زندگی اس میں ڈپکٹ کی ہے وہ ایک آئیڈیل سی زندگی ہے, اور مجھے تو ارد گرد وہ اتنی نہیں نظر آتی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو کیریکٹرز ہیں, خاص طور پر ایک فلسفی جو انہوں نے پیش کی ہے نا, حرام اور حلال کی, جی, تو مجھے یہ ان سے پوچھنا تھا کہ کیا ہمارے معاشرے میں اور دوسرے ممالک میں, دنیا بھر میں سمجھ لیں, کہ کیا واقعی حلال والے لوگ پھل پھول رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں انہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے, جو کہ اس ناول میں پیش کیا گیا ہے. آپ جواب دیں. میں اس مجھے ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا. جی آپ جی فرمائیے. وہ کہتے جی کہ باقی حرام کھانے والے وہ بڑے مارے جان دینے اور حلال کھانے والے بڑے پھل پھول رہے ہیں جو آپ کا, اور کیا اتنی کلیئر ڈویژن ہے لائف کی جتنی آپ نے ڈپکٹ کی ہے؟ یہ تو ابھی بتانا بڑا مشکل ہے. میں نے اس میں ایک تھیسس پیش کی ہے کہ آج سے, کیونکہ یہ جو تصور ہے یہ اسلامی تصور ہے حرام اور حلال کا, یہ کسی اور مذہب میں ملتا نہیں ہے. وہاں منع کی گئی ہیں چیزیں اور کچھ کرنے پہ اعتراض کیا گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں. اب میری اس میں کہنے کا مقصد سارے ناول کا یہ تھا کہ یہ کسی وقت ایسا وقت ضرور آئے گا جب کچھ سائنسدان حرام اور حلال کی تھیوری کا لے کے لیبارٹری میں جائیں گے اور یہ بتائیں گے
کہ حرام کھانے والے لوگ ان کی جین میوٹیشن ضرور ہوتی ہے. کہ ایڈز کیوں ہو جاتا ہے؟ ایڈز ہونے کی یعنی وجہ وہ تو آپ معلوم کر چکے ہیں, وہ تو ایک معلوم آپ کے